کرن صاحب آپ چیئرمین ہیں فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے، پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی. تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں، آپ نے یہ پولیٹیکل پارٹی کیوں لانچ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی آئی کم فرام ولیج. آئی انڈرسٹینڈ لوگوں کے مسائل سارے، اور ہمارا خاندان جو ہے وہ تھرو آؤٹ لوگوں کی خدمت ہی کرتا رہا. اور میرے اندر بھی ایک ہمیشہ رہی، بینگ ان دی آرمی آلسو وین آئی واز اے کیپٹن میجر واٹ ایور اٹ از، تو میں نے اپنے لوگوں کے لیے، بالخصوص اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بڑے کام کرائے. لیکن آئی واز اے کیریئر آفسر اور الحمدللہ آن دی بیسٹ اپوائنٹمنٹس. تو میرا کبھی بھی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ سوچا تھا کبھی. سو ہم چلتے رہے. بہرحال آن مائی ریٹائرمنٹ آئی تھاٹ کہ جب میں نے اتنی کوالیفیکیشنز لی ہوئی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، تو یہ ساری محنت میں اپنی جو ہے نا اس کو ریٹائرمنٹ کے ساتھ ختم کیوں کر دوں. سو آئی تھاٹ ٹو گیٹ ان ٹو پالیٹکس اور اپنی قوم کے لیے کچھ خدمات ہوں. تو پھر جب میں پالیٹکس میں انٹر ہوا، میں نے MNA کا الیکشن بھی لڑا، اس میں مجھے بہت اچھے ووٹس ملے. میں نے یہ دیکھا کہ میری اسپیچ سے، میری بات چیت سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، اور میری جو طاقت سب سے بڑی تھی وہ میرا کریکٹر تھا. میرا کریکٹر میرے والد صاحب کا، میرے دادا کا، یہ ویری کلین بیک گراؤنڈ. تو میں جو بات کرتا تھا لوگ اس کو بلیو کرتے تھے کہ یہ جو بندہ یہ بول رہا ہے یہ سچ بولے گا. سو آئی ٹولڈ دیم کہ آپ کے حالات بہت خراب ہیں، میں اس کو ٹھیک کروں گا. تو انہوں نے، اگر مجھے 1 مہینہ اور مل جاتا شاید میں سیٹ بھی آرام سے جیت جاتا، کیونکہ پہلا الیکشن تھا اور اس میں میری ابھی وہ اتنی ٹریننگ نہیں تھی، اتنے لوگوں سے انٹریکشن نہیں تھی. اب الحمدللہ بڑی اچھی ہے. سو دیٹ از ہاؤ آئی گاٹ. پھر میں نے انیشلی گاٹ ان ٹو نواز شریف وغیرہ کے ساتھ. ان کا جو داماد ہے کیپٹن صدر از مائی کینڈیڈیٹ. ان کے آئی بین ہیلپنگ دیم آؤٹ اس 99 میں جو مشکل حالات تھے. سو ان کا ٹکٹ آ گیا میرے پاس. پھر اعجاز الحق میرا کلاس فیلو ہے، جس کے والد کو 2 دفعہ جنرل ضیاء الحق کو میں اپنے گاؤں لے کر گیا، اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کرائی. انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی. سو میرا انٹرسٹ یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ سیٹ جیتنی ہے نہیں جیتنی، بٹ میرے اندر ایک نیچر ہے کہ میں ایتھکس کو فالو کرتا ہوں، مورلز کو فالو کرتا ہوں. میرا دوست تھا اور ہم دونوں FC کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے، اور FC کالج میں نے الیکشن، کالج یونین کے الیکشن لڑے، میں نے سویپ کیا وہاں پہ. سو یہ میرے اندر تھا یہ سارا. اس سے پہلے ملٹری کالج کا پڑھا ہوا تھا، ملٹری کالج کی ٹریننگ بھی میرے میں تھی. تو الیکشنز کے بعد پھر نیچرلی ہی جوائنڈ مشرف. آئی نیور وانٹیڈ ٹو جوائن مشرف، ہی از اے ڈکٹیٹر. تو میں انڈیپینڈنٹ رہا، پھر اپنا کام میں کرتا رہا. پھر عمران خان میرے پاس آ گیا، اینڈ نمبر آف ٹائمز ہی کیم اینڈ ریکویسٹڈ کہ آئی شوڈ جوائن پاکستان تحریک انصاف. تو میں نے اس نظریے سے جوائن کی کہ نیا ہے بندہ، اس کے ساتھ کام کریں گے پاکستان کو. اب یہ تو پرانے لوگ ہیں، یہ سارے آزمائے جا چکے ہیں، پیپل پارٹی ہو یا PMLN ہو. سو وی ورکڈ اے لاٹ. سو PTI کو بنانے میں، اوپر لانے میں میرا بہت بڑا رول رہا. آئی واز پنجاب جنرل سیکرٹری. تو یہ 2011 کا جو جلسہ ہوا تھا اس میں بھی میرا بہت بڑا رول تھا. اینڈ مینی مور تھنگس جو میں آپ کو کچھ بتا سکوں گا، کچھ نہیں بتا سکوں گا. لیکن یہ ہے کہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ جب عمران خان پاپولر ہو گیا، جیسے پاپولر ہوتا گیا تو اس نے ہم لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا. تو ہمیں کوئی اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا. وی وانٹیڈ، چلیں اگر ہمیں سائڈ پہ کر کے قوم کو کچھ دے دے. تو جب اس کو 13 کا بھی الیکشن گزر گیا، اس نے دھرنا کی سیاست اور پروٹیسٹ کی سیاست پہ یہ رواں دواں رہے. 2018 میں ایوری بڈی نوز کہ اپنی پاپولیرٹی بھی تھی، لیکن بہت ساری پاپولیرٹی کو بوسٹ دیا گیا. جنہوں نے دیا وہ آپ سب کو پتہ ہے. سو ہی بیکیم دی پرائم منسٹر. اب 2018 میں ایک بندہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے. انسٹیڈ آف اویلنگ دیٹ اپرچونیٹی، اس نے ٹکراؤ شروع کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان، یعنی ہر ایک کے ساتھ ٹکراؤ. اور قوم کا، اسپیشلی یوتھ کا جو ہوتا ہے نا ایک مزاج، اس کے اندر نفرتیں پیدا کر دی، اس کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا کر دیا کہ آپ لڑیں. تو خیر وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن 2 سال کے اندر جب میں نے دیکھا کہ یہ ٹوٹلی فیلڈ، میزریبلی فیلڈ،
اینڈ مجھے پہلے بھی اندازہ تھا لیکن اسٹل چونکہ اس کو موقع ملا تھا آئی تھاٹ لیٹ سی سو اکارڈنگلی دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ دیر از اے نیڈ آف اے نیو پارٹی. اور وہ پارٹی کیا پارٹی کرے گی, اس کو مقصد کیا ہوگا اس پارٹی کا, اس پہ ہم نے پارٹی بنائی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے. اور الحمدللہ ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. ہمارا نیریٹو یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مڈل کلاس شوڈ بی ان دی پارلیمنٹ. اب مڈل کلاس کیسے آئے گی؟ اس صورت میں آئے گی جب الیکشنز افورڈیبل ہوں گے, الیکشن سستے ہوں گے. اب الیکشنز یہ جو ہو رہے ہیں, الیکشن تو ہو نہیں رہی, تو سیٹس خریدی جا رہی ہیں, اس میں کروڑوں روپے ایک آدمی 10 کروڑ بھی اگر لگاتا ہے, 20 کروڑ لگاتا ہے, وہ ایک دفعہ کہاں سے لے کے آئے, پہلی دفعہ بھی, اور اگر لگا دیا دوسری دفعہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. سو وہ کرپشن, اٹس ویری کلیئر کہ کرپشن کے تھرو یہ پیسہ آ رہا ہے. اور جنہوں نے کرپشن کے تھرو پیسہ لا کر الیکشن لڑنا ہے, تو ان سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کر دیں؟ ٹرسٹ می, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹو بیکم اے پرائم منسٹر, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹو بیکم سم تھنگ بگ. میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے, میرا مشن ایک ہی ہے کہ وی مسٹ کنٹریبیوٹ فار پاکستان. اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہیں کہ اللہ نے اگر اتنی صلاحیتیں دی, اتنی بیک گراؤنڈ دی, اللہ نے سارا کچھ دیا, تو اس جذبے کو رکھ کے فائنلی آئی میڈ اے پارٹی. اور انیشلی لوگوں کا اندازہ تھا کہ اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. اللہ از بین سو کائنڈ, آج ہمارے لاکھوں میں ممبرز ہیں, لاکھوں میں. پھر ہمارے جو گاؤں کے کلچر میں آپ جب جاتے ہیں تو ہمارا اوور آل پاکستان کا ایشو ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے پولیس اسٹیشنز, تھانے. ہمارا ووٹر نہ وہ کس کو ووٹ ڈالتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. ہمارا ووٹر بیچارہ کیوں اس کو ڈالتا ہے کہ وہ ان کے خلاف پرچے کرا سکتا ہے. تو تھانہ بھی اتنی وہ کلچر خراب ہے, وہ لائک ٹو سے کہ بدماشی ہو جاتی ہے کہ غریب آدمی, شریف آدمی, اچھے خاصے ذمہ دار, ان کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ تھانے کے آگے بول سکے, بیکاز جو نیچے سے یہ جو لاٹ آ گیا ہے, پہلے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبرز بنے کرتے اور بیسیکلی ٹاؤٹس ہیں, موسٹ آف دیم دے آر ٹاؤٹس. یہ تھانے کو کھلاتے ہیں, کھاتے ہیں, کر کے ان کا کلچر دیکھیں نیگیٹو ہے. اب یہ وہی لاٹ آپ دیکھیں 40 سال سے, 45 سال سے, 30 سال سے چلے آ رہے ہیں. تو کیا ان کو ہم ریپلیس نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے. اس ارادے کو لے کر نکلے. آج اللہ کے فضل و کرم سے آئی فیل سو آنرڈ, اتنے ہمیں لوگ بلاتے ہیں, کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ خوشی ہوگی, آپ میرے سامنے 500 بندے بٹھا دیں, آپ میرے سامنے 1000 بٹھا دیں, وہ پی ٹی آئی کیوں, کسی پارٹی سے, پی ٹی آئی جو پاپولر پارٹی جا رہی ہے سو کالڈ, آپ انہیں بٹھا دیں. میری سپیچ کے بعد جب میں لاجیکل بات کروں گا 99% وڈ جوائن فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ. آپ نے اتنی خوبصورتی سے پاکستان کے 2 بڑے مسائل کا بھی ذکر کیا, پولیسنگ ہے, مڈل کلاس ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز اس لیول پہ آ کے یہ گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ پی ٹی آئی مہنگائی کی بات اس طرح کیوں نہیں کرتی؟ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولیس کو بہتر کرنے کے اقدامات کیوں نہیں کرتی؟ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں, اگر آپ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر مڈل کلاس کو تو اوپر لے کے آنا پڑے گا. وہ لوگ, اب دیکھیں آبادی مڈل کلاس کی ہے, لیکن ان کو رول کون کر رہا ہے؟ وہ چند 1%, 2%, 3% جو لوگ ہیں جن کے پاس ان لمیٹڈ پیسہ ہے. اب ان کو تو آپ مہنگائی کر دیں, اکنامیکل ڈیزاسٹر کر دیں, جو مرضی کر دیں, ان کی صحت پہ تو فرق پڑتا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے, کتنے برے حالات ہیں. سفید پوش لوگ بیچارے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, ٹیریبل. لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, اور یہ ایک کلاس ہے. اب اس کلاس کو جنہوں نے پیسہ ہی حرام کما کے آنا ہے, جنہوں نے انلیگل پیسہ لے کے آنا ہے, ان کو قوم کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پروٹوکالز والی سیاست ختم ہونی چاہیے, یہ رول آف لا ہونا چاہیے. سو ہمارا جو مشن ہے دیٹ از ٹو برنگ رول آف لا. اور ٹو برنگ رول آف لا, جب تک ہم مڈل کلاس کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے, رول آف لا نہیں آ سکتا. تو جب رول آف لا آئے گا تو میرٹ ہوگا, جب رول آف لا آئے گا تو اکنامیکل گروتھ ہوگی, جب رول آف لا ہوگا تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, جب رول آف لا ہوگا تو پاکستان کے اندر خوشحالی ہوگی, جب رول آف لا ہوگا تو لوگوں عزت دار محسوس کریں گے, جب رول آف لا ہوگا
تو ایک عام آدمی بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھے گا. اس وقت طاقت اسی کے پاس ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے, جس کے پاس پاور ہے. تو یہ پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کرنل صاحب آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, مہنگائی اور اکانومی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کی اکنامک پالیسی, اکنامک پیکج کیا ہوگا اگر آپ پاور میں ہیں؟ دیکھیں, اکنامک پیکج تو ہم آپ کو بہت زبردست دے دیں گے, لیکن یقین کیجئے گا جب آپ رول آف لا لے کر آئیں گے, جب ایک نظام دے دیں گے, آپ گورننس دے دیں گے, میرٹ آ جائے گا اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ختم ہو جائیں. ابھی تو آپ دیکھیں یہ نالائق انکمپیٹنٹ لوگ ہیں. جب تک کمپیٹنٹ لوگ اوپر نہیں آئیں گے تو پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. سو یہ کمپیٹنس سے تو آ ہی نہیں رہی, تو پیسے سے آ رہے ہیں. اب جب کمپیٹنسی نہیں ہے, انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں, تو انہوں نے آپ کے اوپر مسائل بڑھا رہے ہیں. اب ٹیکس لگائی جا رہے ہیں. یعنی کہ دس از ناٹ دی آنسر. آپ ٹیکس لگاتے ہیں, باہر کے ممالک میں اگر ٹیکس لگتا ہے تو کوئی ریٹرن بھی ہوتا ہے, ان لوگوں کو کوئی گارنٹیز ہوتی ہے, کوئی شیورٹی ہوتی ہے کہ جی آپ کے مشکل وقت میں آپ کو ہم پینشن دیں گے, آپ کو میڈیکل دیں گے, آپ کو یہ دیں گے. لیکن یہاں پہ صرف یہ ٹیکس لگا اور اس کے باوجود پھر یہ لون پہ لون لے رہے ہیں. اپنی کرپشن ختم کریں. میں تو بیسک موٹی باتیں کر رہا ہوں, ادروائز تو پلان تو آگے بنے گا, لیکن پہلے یہ جو چیزیں ہیں کہ کرپشن ختم کریں, لوگوں کو آزادی دیں, لوگ اپنے بزنسز کر سکیں, چھوٹے کریں بڑے کریں, ان کو کام کرنے دیں. آپ دیکھیں اس وقت ساری سیکٹرز, ایگریکلچر سیکٹر لے لیں, کوئی وہاں پہ پروفٹ نہیں آپ کو آ رہا, لوگ تنگ بیٹھے ہیں. آپ انڈسٹریل سائڈ پہ جائیں, لوگ بالکل تنگ بیٹھے. آپ ریئل اسٹیٹ میں چلے جائیں, لوگ اتنا پیسہ کما رہے تھے, کر رہے تھے وہاں بھی. تو جب یہ سارے کولیپس کرتے جائیں گے تو آپ کی بے روزگاری تو بڑھ رہی ہے. اور یہ کیوں بڑھ رہی ہے کہ انہوں نے لونز لے لیے. اب یہ نالائق لوگ ہیں, لونز لے لیے, اس کو کور کرنے کے لیے اب اور لون لے رہے ہیں, پھر اور لون لے رہے ہیں. تو اس لیے ان کی نیت نہیں. ادروائز وی ہیو اے ویری گڈ پیکج جو ہم چھوٹے لیول تک جائیں گے. اور انشاءاللہ اور پاکستان کے اندر اکنامیکل گروتھ کے لیے آپ کو ایجوکیشن ہیز ٹو بی ویری بیسٹ ایجوکیشن ٹو ایوری بڈی. آپ کی جگہ 25 کروڑ آبادی ہے, دنیا میں آپ 5ویں نمبر پہ ہیں, لیکن آپ کا طبقہ تو صرف 50 لاکھ کر لیں یا 1 کروڑ ہی کر لیں چلیں, اس سے علاوہ کسی کو اچھی ایجوکیشن نہیں مل رہی. تو آپ اچھی ایجوکیشن دیں, ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دیں, یوتھ کو اپنا انکارپوریٹ کریں, یوتھ کو طاقتور کریں تاکہ یہ آپ کے آؤٹ پٹ کو بڑھائیں. کرنل جاوید مشتبہ صاحب, پاکستان کے 4 نیبرز ہیں. چین تو سی پیک کا ہم سب کو پتہ ہے, ایک بڑا اچھا ہمارا تعلق ہے چین کے ساتھ. انڈیا, ایران اور افغانستان. آپ کی فارن پالیسی کیا ہے ان 3 ہمسایوں کے لیے؟ دیکھیں, یہ جو نیبرز ہوتے ہیں نا, یہ بائی چوائس نہیں ہوتے. یہ تو اسی طرح ہیں, دے ول ریمین آور نیبرز آلویز, انلیس کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے جیسے آتی رہی ہیں. تو یہ ہمارے نیبرز ہیں تھرو آؤٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیبرز کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ کو اچھے تعلقات ہوں. ویسے تو سب کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے, لیکن نیبرز کو اسٹرینتھ بنائیں, نہ کہ ان کو اپنی کمزوری بنا لیں. سو ہماری پالیسی تو یہ ہوگی, ایران ہو, انڈیا ہو, افغانستان ہو, وی ووڈ لائک ٹو ہیو دی بیسٹ ریلیشن ود آل 3 کنٹریز. اور انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہماری سب سے زیادہ لڑائی اور نفرتیں چل رہی ہیں. کشمیر آف کورس ہمارا اسٹینڈ ہے, وہ رہے گا اور انشاءاللہ وہ ہم حاصل بھی کریں گے, لیکن دیٹ کین بی ریزالوڈ اس کو. لیکن آپ انڈیا کے ساتھ بھی ایسے اچھے تعلقات بنائیں تاکہ ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہو سکیں, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے ادھر دھماکہ ہو رہا ہے, پھر ادھر دھماکہ ہو رہا ہے, لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں, سارا ایفرٹ ہم لگا رہے ہیں نفرتیں پیدا کرنے کے. میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو اس لائن پہ سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم یہ نفرتیں بھی ختم کریں گے, ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو لیں گے. ایران از اے ویری گڈ نیبر, اور ان کے پاس جتنے وسائل ہیں, ریسورسز ہیں, وی ووڈ لائک ٹو ٹیک بینیفٹ آف دیٹ. افغانستان بھی ہمارا بڑا اچھا نیبر ہے. ہم چاہیں گے ایسے حالات بنائیں تاکہ یہ ہمارے آپس میں جو چل رہا ہے سلسلہ, کوئی دہشت گردی اور یہ طالبان اور یہ سارا, اگر ہم اچھے تعلقات بنائیں, ان کو بیٹھ کے سیٹل کریں, تو میرا خیال ہے طالبان ایشو ختم ہو جائے گا, ایران ایشو ختم ہو جائے گا,
انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ایشو نہیں رہے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے بارڈرز ہوں جہاں ایزیلی ایک دوسرے کو مل سکیں اور لوگ مایوسی سے باہر نکلیں. اب دیکھیں غربت، ہم تو اوپر لیول کی باتیں کر رہے ہیں. آپ غربت دیکھیں، پاورٹی لائن پاکستان کی ان پرٹیکولر اپنے ملک کی ہم بات کریں گے بہت نیچے چلی گئی ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اس کو ایسی طرح کریں گے. ان کی اگر کوئی آپ کو ایجوکیشن کا بھی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کا لے سکتے ہیں، لیں، وہ ہم سے لیں. تو میرا تو خیال ہے کہ وی ووڈ لائک ٹو ہیو دی بیسٹ ریلیشن ود آل دیز نیبرز، اور انشاءاللہ آف کورس کیپنگ آور آنر اینڈ ڈگنیٹی فرم ہر لحاظ سے. کرنل صاحب، آپ نے مل بیٹھنے کی بات کی، آپ نے گفتگو کی بات کی. ہاؤ امپورٹنٹ از ڈائلاگ when it comes to two nations diplomacy؟ دیکھیں، ڈائلاگس کے بغیر تو کبھی زندگی میں آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے ڈائلاگز ہی نہیں کرنے تو پھر تو چلے گا ہی نہیں. تو اس میں کوئی ایگوز نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایسا ہو نہیں. اور اللہ تعالیٰ جب موقع دیتا ہے کہ انسان کو پرائم منسٹر بنا دیتا ہے یا اس کو گورنمنٹ مل جاتی ہے، ایگوز کو چھوڑ دیں، عوام کا سوچیں، پبلک کا سوچیں، غریبوں کا سوچیں، ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی. اس لحاظ سے باعزت طریقے سے حالات بنائیں. انڈیا والے بھی یقین کریں کہ اگر ہماری آواز جائے گی نا ادھر، تو ان کو بھی یہ بات اچھی لگے گی کہ ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے. کرنل صاحب، ہم نے مڈل کلاس کی، جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، بات کی، پولیسنگ کی بات کی، اس کو بہتر کس طرح بنایا جائے، اکانومی کی بات کی، فارن پالیسی کی بات کی. اور کون سے آپ کے اور آپ کے پارٹی کو لگتا ہے کہ پاکستان کے میجر ایشوز ہیں جن کو ریزالو ہونا چاہیے؟ دیکھیں، براڈلی تو میں اسٹریٹ ان سے بات کروں گا کہ ہمارے 3 مین ایشوز ہیں اور باقی سارے ان سے لنک ہو جائیں گے. رول آف لا، اگین آئی ول سے رول آف لا اس ملک کے اندر نہیں ہے. ہماری پرائرٹی وڈ بی رول آف لا. دین پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ بیکاز دیر از نو رول آف لا. مڈل کلاس ہیز بین اگنورڈ. جب تک مڈل کلاس کو اسمبلی میں نہیں لے کر آئیں گے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اینڈ دین آف کورس جو اکنامک اسٹیبلٹی. اب یہ تینوں چیزیں لنکڈ ہیں، اور پھر اس کو سیٹل کرنے کے لیے جب رول آف لا یہ سارا کچھ کریں گے تو آپ کا توجہ جانی پڑے گی ٹورڈز ایجوکیشن، ٹورڈز میڈیکل، ٹورڈز پاورٹی. ان سارے فیکٹرز کو جب ہم کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک خوشحالی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب نیت ہوگی ان کی تو پھر خوشحالی آ جائے گی. ان کی کوشش ہے ہی نہیں ہے، ان کی کوئی پلاننگ نہیں. مجھے بتائیں، چلیں جی سارا کچھ ان کو گیو دیم آل دی کریڈٹ. مجھے بتائیں اتنے پروٹوکولس کس لیے لے کے پھرتے ہیں؟ یہ جو ڈالے کے ڈالے جا رہے ہیں، گاڑیوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ ایکسپینڈیچرس کیوں ہو رہے ہیں؟ وائی کانٹ دے لیو سمپل لائف؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ سکھایا؟ سادگی. آپ باہر کے ملکوں میں آج بھی دیکھ لیں، باہر کے ممالک میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ ایک پرائم منسٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر پیدل جا رہا ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر بسوں پہ جا رہا ہوگا. یعنی کہ انہیں کوئی ایگوز نہیں ہے، اور وہ اپنا ٹینور لگاتے ہیں، اس کے بعد واپس بیک ٹو نارمل لائف چلے جاتے ہیں. امریکہ لے لیں، یو کے لے لیں، ہالینڈ لے لیں، کوئی ملک لے لیں. تو یہ چیزیں سکھانے والی بھی ہیں، اور یہ لوگ نہیں سکھا سکیں گے. دے آر کمپلیکس پرسنالٹیز. ان کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل سے یہ ہمارا پیغام عوام تک پہنچے، اور یقین کریں انشاءاللہ یہاں ایک بہت بڑا انقلاب، ہم فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ آپ کا تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کر آئیں گے انشاءاللہ. کرنل صاحب، آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی. اس کے لیے ہماری قوم کو، اسپیشلی آر پولیٹیکل ایلیٹس، ان کو اپنا پولیٹیکل پرسیپشن نہیں بدلنا پڑے گا. فار ایگزامپل، 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے اپنا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ پولیٹیکل رکھیں، اس کی بجائے کہ آپ اس کو مار دھاڑ دشمنی میں اس چیز کو تبدیل کر دیں. تو پولیٹیکل ٹالرنس کی آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آج آپ وہ سسٹم بنا دیں کہ مڈل کلاس اسمبلی میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر مڈل کلاس اسمبلی میں چلی جائے تو یہ سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. اگر آنیسٹ لوگ، کمپیٹنٹ لوگ چلے جائیں گے تو سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. اور اگر یہ کر دیتے ہیں، یہ مڈل کلاس کو الیکشن افورڈیبل کر دیتے ہیں فار دی مڈل کلاس، اکانومی کو ٹھیک کر دیتے ہیں، میڈیکل کو ٹھیک کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہماری پارٹی کو آنے کی ضرورت بھی نہیں. یہ کر دیں. ہم تو پاکستان کی عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر یہ کر دیتے ہیں، پاکستان کو اچھے حالات پیدا کر دیتے ہیں. لیکن یہ جب پیدا کریں گے، ہماری بات فالو کریں گے، جو آج ان کے جتنے بھی ایم این اے ایم پیز آپ کو نظر نہیں آئیں گے.
آج آپ الیکشن سستے کر دیں یہ سب ہار جائیں گے. آپ کو لاٹ ہی ڈفرینٹ نظر آئے گا. یہ جو ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ پھر وہ لوگ ہی ہوں گے. ابھی تو یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی الیکٹ ہونا ہے, ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں کیونکہ انہی کے پاس پیسے ہیں. جب سو الیکشن کین نیور بی فیئر اگر وہ ایک عام آدمی کو اپرچونٹی نہیں دیتا الیکشن لڑنے کے لیے. دیٹ از مائی پوائنٹ.